आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको तर्जमातुल कुरान में 10 नंबर फ्री में हासिल करने का आसान एक तरीक़ाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। और वो तरीक़ाकार ये है कि आपका एक लॉन्ग आता है जिसमें आपको अक्सर पूछ लेता है कि सूरतुल मरियम या किसी भी कुरान मजीद की सूरत का नाम लेकर वो कहता है सूरतुल मरियम फ़र्ज़ कर ले, इसका तारुफ और इसके बुनियादी मौज़ूआत बयान करें या बुनियादी मौजू और मज़ामीन बयान करें। इस तरह का सवाल पूछ ले तो आपने क्या जवाब लिखना है ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। जो भी सूरत है कुरान मजीद की उसमें 4 थीम लाजमी पाए जाते हैं, एक इंट्रोडक्शन पाया जाता है और एक हरफ़े आखिर पाया जाता है। अब वो आपने कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके अलावा सबसे अहम बात बता दूं कि ये कोटेशंस की रोशनी में है, आयात की रोशनी में है और सबसे बढ़कर आपको अहादीस की रोशनी में मिलेगा और सारा का सारा बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं तारुफ की। सूरत डैश यानी सूरतुल मरियम, जो सूरत आपकी दी हुई है वो आपने लिखना है, उसका नाम लिखना है। सूरतुल मरियम एक डैश सूरत है, मक्की है या मदनी है, ये आपने कन्फर्म करना है। यह सूरत मुख्तलिफ मौज़ूआत और मज़ामीन से माला माल है, ये बात आपने लिख देनी है। ये मौज़ूआत और मज़ामीन एक सूरत से दूसरी सूरत के साथ जुड़े हुए हैं। इस सूरत के कुछ मौज़ूआत वाज़िया और कुछ मौज़ूआत मुख्तलिफ आयात को बागौर मतालिया करने के बाद मिलते हैं। अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत, नेक अमाल की तलकीन और आखरत का जिक्र इस सूरत के अहम तरीन मौज़ूआत हैं। अब हम इन सब की तफसीर एक एक करके बयान करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन है, सिर्फ आपने सूरत का नाम लिखना है जो आपके पेपर में आया हुआ है और इसके अलावा आपने मक्की सूरत है या मदनी ये याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दूं मक्की सूरतें तो 86 हैं, 28 है सूरतें जो मदनी हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वो मदनी है या मक्की, ठीक है। और सूरत मरियम का नाम जो आपके पेपर में दिया गया वो पुट कर देना है, वो लगा देना है बस, ठीक है। आगे अकीदा तौहीद इस सूरत का अहम तरीन मौजू है, यह आपने बात लिखनी है जी। सेम टू सेम यही सवाल का जवाब आपने पुट कर देना है। नेक्स्ट है जी, बाकी सूरतों की तरह इस सूरत में भी अकीदा तौहीद को अहसन तरीके से बयान किया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत को दलाइल और सबूतों की रोशनी में बयान किया गया है। एक शायर बहुत ही पुरकशिश अंदाज में कहते हैं, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम है, खफा मेरे लिए है, ठीक है। ये बात आपने लिखनी है। और एक अहम बात बता दूं, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। सिर्फ सीरियस लोग ही कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा अहम है, क्योंकि मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इस तरह अल्लामा इकबाल अकीदा तौहीद के मौजू के बारे में फरमाते हैं, यह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सजदे से देता है आदमी को नजात। ये आपने शेर 2 ऐड कर देने हैं। अगर आपको कोटेशन आती है, रेलिवेंट हदीस आती है तो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए नुमाया तौर पर कहा जा सकता है अकीदा तौहीद इस सूरत का अहम तरीन मौजू है। इसके अलावा सूरत डैश यानी सूरतुल मरियम अगर आई हुई है तो सूरतुल मरियम का मौजू अकीदा रसालत भी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कौन सी है यानी नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा है, नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस सूरत का वाज़िया तरीन मौजू अकीदा रसालत है और इस्लामी अकायद में भी अकीदा रसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसीलिए एक शायर कहते हैं, तौहीद और रसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे, हम फ़िक्र मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे, ठीक है। ये बात आपने लिख देनी है। अल्लामा इकबाल अकीदा रसालत के बारे में फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसीलिए कहा जाता है अकीदा रसालत इस सूरत का गालिब तरीन मौजू है। मज़ीद सूरतुल मरियम जो सूरत दी गई है आपके पेपर में या सवाल में, उसका नाम लिख देना का मौजू नेक अमाल की तलकीन है। मतलब नेक्स्ट आपने बता दिया है इस लाइन में कि नेक्स्ट में पॉइंट ये बयान करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि आप लोगों की फ़ीस और टाइम बच जाता है। अब बात करते हैं नेक अमाल की तलकीन। इस सूरत का सबसे अहम
موضوع نیک اعمال کی تلقین ہے۔ اس صورت میں انسان کو نیک عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس صورت کے مطابق جو لوگ اس دنیا میں نیک عمل کریں گے وہ اپنے رب کو راضی کریں گے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے وہ اپنے رب کو ناراض کریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر اقبال، روایت ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ ہاں جی، اقبال کہتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے گھر جب انسان جاتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں آپ نے جانا ہے تو کچھ اچھے اعمال بندے کر لے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ایک اور شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی لیے یہ خیال کیا جاتا ہے اس صورت کا اہم موضوع نیک اعمال کی تلقین ہے۔ اسی طرح سورۃ محمد یعنی سورت کا نام ادھر لکھنا ہے کا موضوع آخرت کی تلقین ہے، آخرت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورت کا نام آپ نے لکھ دینا ہے۔ سورۃ المحمد میں نے لکھا ہوا ہے، آپ جو سورت پیپر میں آئی ہے، جس کا موضوع آیا ہوا ہے پیپر میں، اس کا نام لکھنا ہے، آخرت کا ذکر یقیناً اس صورت کا اہم ترین موضوع ہے۔ اس صورت کے مطابق جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کر کے اچھے اچھے اعمال کرے۔ اسی لیے ایک بابا فرید کہتے ہیں، ایک کو ختم کر دینا ہے، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فریدا مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اسی لیے یہ تصور کیا جاتا ہے آخرت کا ذکر بھی اس صورت کا اہم ترین موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 پوائنٹ، یہ 4 تھیم تھے جو کہ ہر صورت میں پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ چھٹا پوائنٹ کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات بتا دوں، اگر آپ لوگ میری آن لائن کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ 9th کلاس کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ 10th کلاس کی کلاسز لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ فرسٹ ایئر کی کلاسز لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ سیکنڈ ایئر کی کلاسز لینا چاہتے ہیں، آپ لوگ میرے واٹس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں کی کالجز کی فیس جو سی ہے اس سے کم فیس ہوگی آن لائن کلاسز میں، اور سب سے بڑھ کر کہ آن لائن کلاسز میں آپ لوگوں کا کوئی ایکسٹرا فنڈ نہیں ہوتا، ایکسٹرا چارجز نہیں ہوتے، جیسے کہ جنریٹر فنڈ یا ایکسٹرا آپ کے آنے جانے کے کرائے کی مد میں جو فیسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس ایک ٹائم بچ جاتا ہے اور دوسرا فیسز بچ جاتی ہیں۔ آپ لوگ میرے واٹس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کریں، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر سیریس ہیں تو کنٹیکٹ کریں، ادروائز کنٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں واٹس اپ نمبر اس لیے آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں تاکہ ضرورت مند لوگ میری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں، جو کالجز میں نہیں جا سکتے، جو اکیڈمیز میں نہیں جا سکتے، جو کسی ادارے میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے۔ اگر آپ لوگ سی ایس ایس، پی ایم ایس اور تحصیلدار کے ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی موسٹ ویلکم، اگر آپ ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات بتا دوں، آن لائن اور فزیکل کلاسز میں آپ لوگوں کو جو نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے وہ انشاءاللہ العظیم آپ کو مناسب قیمت پر پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات پر اچھے طریقے سے عمل درآمد کریں گے، اور کنٹیکٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنا نام، اپنے ضلع کا نام، اپنی کلاس اور کون سی کلاس لینی ہے، یہ ساری تفصیل آپ لوگوں نے بتانی ہے۔ یہ نہیں کہ خالی سلام، بلکہ آپ نے مکمل انٹروڈکشن کروانا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اگر کوئی سوال ہے ویڈیو کے متعلق یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نے ویڈیو کو زوم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اگین دیکھنا ہے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو تھرڈ ٹائم لازمی دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں جی نیکسٹ، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے تمام اصول و ضوابط بتا دیے ہیں کلاسز کے، اور اس کے علاوہ آن لائن کلاسز کا دورانیہ کیا ہوگا یہ اسٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کلاسز آپ دن کے کسی بھی وقت اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ حرف آخر آپ نے لکھنا ہے جی۔ اسی طرح دلائل کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے اس صورت میں طے در طے بہت سے موضوعات پائے جاتے ہیں، بہت سے موضوعات سے مالا مال ہے، یعنی یہ صورت بہت سے، اس کی جگہ آپ نے یہ لکھ دینا ہے، یہ صورت بہت سے موضوعات سے مالا مال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں ہے یہ بات۔
ٹھیک ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہے اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی مددگار کو بھی بلا لاؤ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ آیت کا ترجمہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اگر حدیث کوٹیشن اور اس کے علاوہ شعر آپ کو مزید ملتے ہیں تو آپ ان ہیڈنگز میں پٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش رہے کہ آپ لوگوں نے صرف ریلیونٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس صورت میں بہت سے موضوعات پائے جاتے ہیں، لیکن انسانی قلم ان موضوعات کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید کے ایک لفظ میں بہت سے میننگ ہیں، اور اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آیت میں بہت سے میننگ پائے جا رہے ہیں، بہت سے کنٹیکس پائے جاتے ہیں، بہت سی تفسیریں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ بہت سے میننگ پائے جاتے ہیں ایک رکوع میں، ایک سپارے میں، تو ہم لوگ اس جیسی ایک کتاب بھی نہیں بنا سکتے، چاہے انسان ہے چاہے جن ہے، ٹھیک ہے، وہ اکٹھے بھی مل کر بھی کام کرے تو پھر بھی نہیں لا سکتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، المختصر یہ تمام کے تمام موضوعات پر اثر اور بے مثال ہیں، ہاں جی، کہ ان کو بیان کرنے میں یہ جو ان سے موضوعات ہیں یہ پر اثر ہیں، بے مثال ہیں، ان کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے، اور یہ ہماری زندگی کے متعلق ہیں۔ اگر آپ لوگ اس سے بہتر لکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ لکھیں، لیکن سیلف رائٹنگ میں لکھیں، کوشش کریں بک سے اچھا لکھیں، بک سے اچھا لکھیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ اور یہ سوال اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے لکھ لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو 10 میں سے 7 نمبر لازمی دے گا، کم سے کم نمبر 7 دے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 بھی دے سکتا ہے، یہ آپ کی قسمت ہے، کیونکہ ایگزامینر الگ الگ مائنڈ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایگزامینر ایک عام بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو وہ آپ کو نمبر دے گا 10 میں سے 10 بھی، لیکن اگر ایگزامینر میرے جیسا بیٹھا ہے تو وہ آپ کو نمبر کم دے گا، کیونکہ میں کس اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ کم نمبر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔